بسم الله الرحمن الرحیم. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हानल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह। वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्न इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। क़ुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الحرمين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين. मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वाजिब सब्ज़ अज़ीम सामईन ज़ी वक़ार हाज़िरीन महफ़िल
مشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت الرضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام، سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں آپ سے فقط ایک چھوٹا سا سوال کر کے اس کا جواب لے کر آگے چلنا چاہوں گا. سبحان اللہ. بے شک. اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کس کس کو معلوم ہے، فقط آپ نے ہاتھ کھڑا کر دینا ہے، آپ میں سے کس کس کو معلوم ہے کہ 31 اکتوبر کو یعنی آج سے 2-3 دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے؟ یہ کس کس کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. یہ میں نے سوال اس لیے کیا ہے کہ یقیناً آپ کو معلوم تو ہے کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، لیکن شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور کچھ لوگوں کو شاید اس کی اہمیت اور حساسیت کا اندازہ نہ ہو. بے شک. اس لیے کہ ہمیں بھی بہت سارے لوگوں سے انفرادی طور پہ ملنے کا اتفاق ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے ابھی تک اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے. ایک دوسرے سے ملیں گے نا تو کیفے مولویاں حال تو کیا مولویاں کیا نہیں تھا؟ مولویاں پورا نظام تباہ کر ہی چھوڑا، مولویاں پورے ملک کے مفلوج کر ہی چھوڑا. یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اپنے ایمان کی متاع خطرے میں ہے. بے شک. بے شک. مجھے بتائیے کہ یہ جو فیصلہ ہوا کیا کیس کسی مولوی پہ تھا؟ نہیں. مجھے بولیے. نہیں. کیا مدعی یا مدعا علیہ دونوں میں سے کوئی مولوی تھا؟ نہیں. کیا فیصلہ کسی مولوی کے خلاف ہوا؟ نہیں. تو مولویوں کی کیا ضرورت پڑی مولویوں کو کہ وہ روڈ پہ آگے بیٹھ گئے، جبکہ ان کا تو ذکر ہی کہیں نہیں ہے، نہ وہ مدعی نہ وہ مدعا علیہ، نہ ان کے خلاف کوئی بات ہوئی، نہ ان کے خلاف فیصلہ ہوا. تو انہیں کس چیز نے کہا کہ تم جاؤ روڈ پہ جا کے بیٹھ جاؤ، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دو؟ بات کم از کم کچھ سوچ کے کرنی چاہیے. بے شک. بے شک. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو تو علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے بے شک. سبحان اللہ. بے شک. کہ تمہیں معلوم نہیں تھا، علماء نے تمہیں بتا دیا کہ کیا میں ٹوٹی ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہم لٹ گئے، ہم جیتے جاتے مر گئے. بے شک. تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے. تھوڑی سی میں ابتدائی بات کر کے جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. بے شک. سبحان اللہ. 2009 میں آسیہ نامی ایک عیسائی عورت نے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے، مسلمان عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، کسی ایک معمولی سی ذاتی چپکلش پر
بجائے اس کے کہ وہ ان عورتوں کو برا بھلا کہتی، ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرتی، ان کے خلاف وہ کوئی نازیبہ گفتگو کرتی، اس نے خاتم پر رہن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواسا شروع کر دی ہے۔ قرآن مجید کی اس نے توہین کی، اور آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ اس نے جو الفاظ کہے، جس آفیسر نے انویسٹیگیشن کی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے، اس نے جب رپورٹ پیش کی تو اس نے وہ الفاظ لکھنا بھی گوارا نہیں کیے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بلینک لائنز موجود ہیں، میرے پاس ابھی موبائل میں موجود ہے، اس کے بعد نے یہ گوارا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اللہ بے شک اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ گوارا نہیں کر سکا کہ میں وہ الفاظ آگے پیش بھی کر سکوں۔ اتنا نازک معاملہ۔ پھر کیا ہوا؟ سیشن کورٹ میں کیس چلا گیا، آسیہ کو سزائے موت سنائی گئی، اپیل دائر ہوئی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی، پہلے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اسی دوران شیطان تاثیر نے اسے رہا کرانے کا ارادہ کیا، اور 295C کے خلاف اس نے اپنی بد زبانی کی، اسے سمجھایا گیا، بتایا گیا، لیکن اس نے بھی آگے سے مذاق اڑایا بجائے سمجھنے کے۔ پھر اللہ نے اسی کی بغل میں سے ایک کو اٹھایا، بے شک سبحان اللہ، بات سے نہیں، بے شک اسی کے اپنی سیکورٹی گارڈ کو رب نے یہ ہمت، یہ توفیق، یہ جذبہ، یہ عظمت، یہ شان، یہ منصب عطا فرمایا بے شک سبحان اللہ، کہ جو تلوار اس کی حفاظت کے لیے دی گئی تھی، جو گن اس کی حفاظت کے لیے دی گئی تھی، اس مومن کامل نے اسی پر تان کر ایک نہیں 27 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر یہ اعلان کیا، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے اس شک نے یہ بتایا کہ میں تمہارا سیکورٹی گارڈ بعد میں بنا ہوں، اپنے نبی کا سیکورٹی گارڈ میں پہلے ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک وہ پہلے ہوں، سبحان اللہ، تمہارے لیے جو ایگریمنٹ مجھ سے لیا گیا، جو حلف میں نے وردی پہننے ہوئے دیا تھا، اس سے پہلے ایک حلف میرے والدین نے مجھ سے لیا تھا، سبحان اللہ، بے شک اس سے پہلے ایک حلف میری مسجد کے امام نے مجھ سے لیا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک جب میں پیدا ہوا تھا میرے کان میں یہ صدا بلند کی گئی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک اور مجھے جس عمر کو لاشعوری کی عمر کہتے ہیں، جس عمر کو نادانی کی عمر کہتے ہیں، ناسمجھی کی عمر کہتے ہیں، اس ناسمجھی کی عمر میں بھی میرے کان میں یہ الفاظ کہہ کر مجھے بتایا گیا تھا کہ باقی کچھ بھی ہو جائے لیکن خدا کا دامن نہ چھوڑنا، سبحان اللہ، بے شک سبحان خدا کا باغی نہ بننا۔ اللہ، بے شک اور پھر میرے کانوں میں یہ آواز بلند کی گئی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ کا باغی نہ بن جانا، بے شک سبحان اللہ، بے شک آگے جا کے تم نے کئی حلف اٹھانے ہوں گے، تم نے کئی میثاق اور عہدوں پر سائن کرنے ہوں گے، لیکن اس وقت
اگر موقع آ جائے تو اس ایگریمنٹ کو بھی یاد کر لینا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. کچھ لوگ اب بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چلے کام تو اس نے ٹھیک کیا لیکن ڈیوٹی کے دوران نہیں کرنا چاہیے تھا, وردی پہن کے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں کہا وردی پہننے سے پہلے بھی وہ ڈیوٹی پہ تھا. بے شک سبحان اللہ بے شک. وہ جب ماں کی گود میں تھا, جب وہ اپنے پاؤں سے چل نہیں سکتا تھا, جب وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا تھا, جب وہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا, تب اس کے کان میں اذان کہہ کر اسے اسی وقت ایک ڈیوٹی دے دی گئی تھی رب کی جانب سے, مصطفیٰ کی جانب سے, اور کہا گیا تھا کہ تمہاری سانس کو نکل جائے لیکن اس ڈیوٹی سے تو پیچھے نہ ہٹنا. بے شک سبحان اللہ بے شک. اللہ نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, یہ اسی کو دوسرے لفظ میں میرے بھائی نے کہا ہے. نعرہ حیدری, سینے کا زور لگا کے, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. پتہ نہیں لوگ کیوں بھول جاتے ہیں, وردی پہن کے, اونچی سیٹ پہ بیٹھ کے, گھومنے والی سیٹ پہ بیٹھ کے دماغ بھی ان کا گھوم جاتا ہے. وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میرے کان میں اذان کیوں پڑی گئی تھی. سوچئے نا ذرا, اس کو تصور کیجئے. اس عمر کے بچے کو, بچہ پیدا ہوا ابھی گھنٹے کا ہے, آدھے کا ہے, 15 منٹ کا ہے, 2 گھنٹے کا ہے, مسجد سے مولوی بلایا گیا, یا والد نے, یا چچا نے, یا تایا نے, یا ماموں نے اسے یہ تو نہیں کہا کہ بیٹا تمہارا نام کیا رکھوں. پوچھا جاتا ہے؟ بولیے, کیا اسے کہا جاتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کیا اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیا کھانا ہے؟ اس سے کوئی بات نہیں پوچھی جاتی, اس کے کان میں کوئی بات نہیں کہی جاتی. پوچھے بھائی کیوں؟ اسے پوچھو تو صحیح, ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو, پوچھ لو بیٹا دودھ پینا ہے, لیکن کوئی نہیں پوچھتا. کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ بچہ ناسمجھ ہے, یہ جواب نہیں دے پائے گا, یہ سمجھ نہیں پائے گا. اس کی زبان میں قوت گویا بھی اس طرح کی نہیں ہے. کوئی سوال نہیں کیا جاتا. میں کہتا ہوں جب اور کوئی سوال نہیں کیا جاتا تو اذان کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سوچئے نا, اذان کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وہ سوالات کرتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ناسمجھ ہے. اگر وہ ناسمجھ ہے تو اذان کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بے شک ابھی یہ ناسمجھ ہے, لیکن ابھی سے اس کے کان میں یہ آواز اتار رہے ہیں, یہ اس کے دل تک میسج پہنچا رہے ہیں کہ سمجھدار تو تم بعد میں بنو گے لیکن وفادار پہلے بن جاؤ. سمجھدار تو بعد میں بنو گے. کہیے یہ لفظ میرے ساتھ, سمجھدار تو بعد میں بنو گے, وفادار بھی بن جاؤ. لیکن جسے عہدہ مل جائے بڑا, جو فرعون کی طرح کسی بڑی سیٹ پہ پہنچ جائے, جو نمرود کی طرح کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے, وہ بھول جاتا ہے کہ میرے کان میں اذان بھی ہوئی تھی. وہ بھول جاتا ہے کہ میں کوئی عہد و پیمان کر کے آیا تھا. بات دور نکل گئی. اللہ اکبر کہتے ہیں وردی پہن کے اس نے یہ کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. میں کیا وردی پہننے سے پہننے وہ وفاداری کا حلف اٹھا چکا تھا. ماں کی گود میں اس نے قلم اٹھایا تھا, اور پھر وہ وقت بھی آ گیا. 29 فروری کو اس عاشق رسول کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. اسے عظمت مصطفیٰ کا تحفظ کرنے کی خاطر اس کے جرم میں اسے جلا دیا گیا. لیکن
آپ نے بہت یہ نعرہ سنا ہوگا، میں نے بھی بہت سنا ہے، جب کوئی سیاسی لیڈر قتل ہو جائے، مارا جائے، تو یہ نعرہ لگتا ہے اس کا نام لے کر کہ تیرا خون رنگ لائے گا، تیرا خون رنگ لائے گا۔ لیکن آج تک میں نے کسی سیاسی کے خون کو رنگ لاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اگر رنگ لایا ہے کسی کا خون تو وہ میرے غازی کا خون رنگ میرے غازی کا خون رنگ لایا ہے۔ یہ جو حکمرانوں سنو میرے لفظ، سن لو میرے الفاظ کو اور محسوس کرو، یہ جو تحریک لبیک پاکستان، یہ جو TNP، یہ جو خادم رضوی، یہ جو افسر قادری تمہارے گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں، یہ غازی کے خون کا رنگ ہے، یہ میرے غازی کے خون کا رنگ ہے۔ غازی کی شہادت سے پہلے TNP نہیں تھی اور ہم خون کے آنسو روتے تھے۔ آپ یقین جانیے ہمیں افسوس ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو انہیں بلائے تو وہ آ جائے، کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا۔ لیڈر بڑے قابل بھی ہوئے، ہمیں ان کی قابلیت پر اعتراض نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، قابل تھے وہ، لیکن عوام کو ساتھ وہ اس طرح نہ چلا سکے۔ وہ جب آواز بلند کرتے تو لوگ جمع ہو جاتے، ہم اس بات کو سوچ کر رویا کرتے تھے، ہمارے دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن میرے غازی کے خون نے کہا کہ تمہیں اگر لیڈر اس سے پہلے ایسا میسر نہیں ہے تو تم دیکھنا میرے خون کی خوشبو سے تمہیں ایسا لیڈر آئے گا کہ وہ خود تو ٹانگوں سے معذور ہوگا لیکن بڑے بڑوں میں دوڑ لگا دے گا، بڑے بڑوں میں دوڑنے لگا دے گا۔ وزیر بھی دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، مشیر بھی دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جو خود چل نہیں سکتا، جو خود ویل چیئر پہ ہے، جس کے اپنے پاس ایک کوسر کوڑا بھی نہیں ہے، وہ پاکستان میں بیٹھ کر کفر کے ایوانوں میں ٹھٹھڑی مچا دیتا ہے، کفر کے ایوانوں پہ لرزہ تاری کروا دیتا ہے۔ یہ خادم رضوی یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ پہلے بھی اسی پاکستان میں تھا، یہ پیدا بھی اسی پاکستان میں ہوا، یہ بڑا بھی اسی پاکستان میں ہوا، لیکن نہ میں نے نام سنا تھا نہ آپ نے سنا تھا۔ خادم رضوی کہاں سے آ گئے ہو، کدھر سے نمودار ہو گئے ہو؟ میرے غازی کا خون کہتا ہے کہ یہ رضوی پہلے بھی ادھر ہی تھا، یہ پہلے بھی خادم حسین تھا، یہ پہلے بھی رضوی تھا، لیکن اسے اگر عروج ملا ہے، اسے اگر طاقت ملی ہے تو میرے خون کا رنگ ہے یہ سب۔ میرے غازی کا خون رنگ لایا ہے۔ ناراض نہ ہونا، اور اگر اس بات پہ ہو بھی جاؤ تو میں آپ کو راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کروں، لیکن نہ ہونا اس لیے کہ میں اپنے باپ کی وکالت نہیں کر رہا۔ جب کوئی میرا معاملہ آ جائے تو بے شک نہ آنا، میری بات نہ سننا، لیکن سنو میری بات، آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آپ کا معاملہ ہے، وہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے کس کے نعرے لگائے، آپ نے کس کو ووٹ دیا، آپ نے کس کو سپورٹ کیا، آپ نے کس کا الیکشن آفس بنایا، آپ نے کس کا پولنگ بوتھ سنبھالا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، مجھ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے ممبر پہ بیٹھ کے کچھ بتایا تھا یا نہیں، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ مجھے پاس کرے گا۔ میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق
میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتاتا رہا ہوں، بتاتا رہوں گا۔ بے شک آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اتنا تو سمجھو کہ غازی کو جب تک سے ڈاک پر لٹکایا گیا، حکومت کس کی تھی؟ بولیے نا، خاموش نہ ہونا، خاموش نہ ہونا، کس کی حکومت تھی؟ اور اسی کی حکومت کے دوران اسے کس نے ہٹایا؟ وزارت عظمیٰ کیسے چلی گئی؟ اور کئی ایک کیس تو پہلے بھی تھے بے شک بے شک لیکن دبے ہوئے تھے، بے شک کسی کو پتہ نہیں تھا، نیب کے ساتھ سارے ریفرنسز تھے، سارے معاملات تھے، لیکن کیس دبے ہوئے تھے۔ لیکن جب غازی کو تختے پہ لٹکایا، میرے رب نے فرمایا کہ پہلے تمہیں میں نے مہلت دے رکھی تھی، اب میں جنابی کھینچ رہا ہوں، اب حکومت تمہاری ہوگی، لیکن تم سے عہدہ بھی لے لیا جائے گا، اور جسے تم خود وزیر اعظم بناؤ گے اس کے ہوتے ہوئے تمہیں جیل بھی جانا پڑے گا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تمہیں جیل بھی جانا پڑے گا، تمہاری بیٹی بھی ساتھ ہوگی۔ اور لوگوں غور کرو، اس بات پہ توجہ کرو، اس بات پہ دھیان دو، اس بات کو اپنے ذہن میں اتارو۔ حکومت اپنی، ایک بھائی وزیر اعظم بنایا ہوا اپنا، لیکن حالت یہ ہے کہ بیٹے اشتہاری ہو گئے، بے شک بے شک باپ اور بیٹا جیل میں چلے گئے، بیوی بیمار، تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں، بے شک جانے والا کوئی نہیں، اور پھر میرے رب نے وہ منظر بھی دکھا دیا کہ ماں مر جاتی ہے، بیٹوں کو جنازہ پڑھنا بھی نصیب بے نہیں۔ شک بے شک بے شک سوچو نا کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ عذاب ہے، عذاب اللہ کا عذاب ہے۔ کسی کے پاس آنے جانے کا کرایہ نہ ہو، کہہ سکتے ہیں کہ جی بیچارہ غریب تھا، ٹکٹ نہیں لے پایا ہوگا، ٹانگیں بھی سلامت، پیسوں سے تجوریاں بھری ہوئی، بے شک پورے ملک کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنے والے، لیکن ماں کا جنازہ نصیب نہیں ہے۔ نہیں ہوا بے شک اور جنازہ بھی جو ہوا، اللہ اکبر، کبھی مہلت ملے نا آپ کو، کبھی مہلت ملے آپ کو تو میرے غازی کا جنازہ بھی نیٹ سے دیکھ لینا، اور حسین نواز کی ماں کا جنازہ بھی دیکھ لینا، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ جنازے میں آنے والے بہت تھے، لیکن میں کہوں گا نہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے تھے، بے شک بے شک بے شک اپنی حاضری لگوانے کے لیے نہیں ہے صاحب، ہم نے آپ کا نعمت کھایا ہے، بے شک اور شاید آئندہ بھی ہمیں آپ کے ذریعے سے ملے، اس لیے ہم حاضر ہیں، آ گئے ہیں۔ لیکن جب جنازہ ہوا، سوائے 3-4 بندوں کے باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ بے شک ویڈیو نکال کے دیکھ لینا، سوائے 3-4 بندوں کے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، باقی سارے کوئی گاڑی کے آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی صف بندی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میرے رب نے کہا کہ جو میرے محبوب کے در سے منہ پھیر لیتا ہے، پھر اس کے جنازے بھی میں خراب کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک وہ آگے بھی جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور میرے غازی کا جنازہ 60 لاکھ کا مجمع تھا، آپ کو صفحے بھی نظر آئیں گے، سبحان اللہ آپ کو لوگ ہاتھ باندھے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ میرے آخری الفاظ ہیں، اب یہ میرے ساتھ ایک معاملہ ہو جاتا ہے ہر دفعہ کہ میں بہت کچھ سوچ کے آتا ہوں کہ یہ پڑھوں گا، یہ آیت، یہ سناؤں گا، لیکن جو رب کو منظور ہوتا ہے وہی ہے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ہوتا وہی ہے۔ ایک میسج، ایک پیغام، ایک دعوت فکر، ذرا غور کیجئے۔ نون لیگ کے دور میں میرے غازی کو پھانسی دی گئی، جن کی حکومت تھی ان کا حشر آپ نے دیکھ لیا، بے شک بے شک
اور اب جنہوں نے آسیہ کا جرم ہی جن کو نہیں ملا، جنہیں جرم ہی نہیں ملا، کہتے ہیں جی گواہ نے گواہیاں بھی ٹھیک نہیں تھی، کوئی گواہی ایسی نہیں تھی، کوئی شہادت نہیں ملی کہ اس نے گستاخی کی ہے، کوئی ریفرنس نہیں ملا۔ میں نے کہا اگر تم سچے ہو اس بات پہ، اگر تم نے حق کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، اگر تم نے یہ سوچ کے کیا کہ ہم حق بجانب ہیں، تو پھر اس جج کو کٹہرے میں لاؤ کہ جس کی وجہ سے میرا غازی پٹھے پہ چڑھا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک سیشن کورٹ کا وہ جج جس نے فیصلہ آسیہ کی اصلاح موت کا دیا تھا، ہائی کورٹ کا وہ جج جس نے اصلاح موت کا فیصلہ دیا تھا، چیف جسٹس بلاؤ ان دونوں کو اور پوچھو ان سے کہ تمہارے غلط فیصلے کی وجہ سے 2 آدمی دنیا سے چلے گئے، ایک کو 27 گولیاں پڑی اور دوسرا تختے پہ جھول گیا، پوچھو ان سے۔ بے شک بے شک اور دوسری بات دعوت فکر دے رہا ہوں، میرے غازی کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ پہلے آیا تھا یا آسیہ مسیح کے بارے میں؟ آسیہ کا نا سیشن کورٹ نے پہلے آسیہ کا اسے سزائے موت دی تھی اور ہائی کورٹ نے پہلے اسے سزائے موت دی تھی۔ غازی کے لیے بعد میں یہ فیصلہ ہوا، جن کے لیے پہلے فیصلہ جس کے لیے ہو چکا تھا اسے تم نے، تمہاری حکومتوں نے، تمہاری عدالتوں نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وہ تمہاری نانی لگتی ہے، بے شک بے شک بے شک تمہاری پھوپھی لگتی ہے، کیا اسے تم نے، اگر تم نے میرے غازی کو پھانسی کے پھٹے پہ چڑھانا بھی تھا تو پہلے اسے پھانسی میں لٹکاتے۔ بے شک بے شک یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، بے شک یہ کسی مولوی کا فیصلہ نہیں تھا۔ تم کہتے ہو مولوی کام خراب کرتے ہیں، مجھے بتاؤ آسیہ کو اصلاح موت کا فیصلہ کون سے مولوی نے سنایا تھا؟ بے شک بے شک فیصلہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، پہلے آسیہ کی اصلاح موت کا فیصلہ ہوا، 2 عدالتوں نے کیا، غازی کا بعد میں ہوا، پہلے کس اصلاح ہونی چاہیے تھی؟ آسیہ مسیح کو، مجھے بولیے، آسیہ مسیح کو، لیکن نہیں ہوئی نا، نہیں ہوئی، پہلے کیا بعد میں بھی نہیں ہوئی، بے شک بعد میں بھی نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہوئی کہ تم نے یہ سمجھا کہ غازی کا نام تو مسلمان لیتے ہیں، یہ کمزور ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، اور وہ جس ہماری پھوپھی جو ہے اس کے پیچھے تو یہودی بھی ہیں، اس کے پیچھے نصرانی بھی ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کے فیصلے پہ عمل کریں گے۔ میں نے کہا تم جو چاہے کر لو، لیکن میرا رب تمہیں پکار کے کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرا رب کہتا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو جتنا بھی خوش کر لو، وہ تم سے خوش نہیں ہوگے، اللہ بے نہیں شک ہوں، بے شک وہ تم سے خوش نہیں ہوگے، خدا کو خوش کرنے والا راستہ تو تم نے اپنایا ہی نہیں، بے شک بے شک بے شک رسول کو خوش کرنے والا راستہ تو تم نے اپنایا ہی نہیں، بے شک لیکن جنہیں تم خوش کرنا چاہتے ہو، میں نہیں کہتا، قادر رضوی نہیں کہتا، افضل قادری نہیں کہتا، الیاس قادری نہیں کہتا، پیر عرفان بشری یہ نہیں کہتا، اشرف اعظم جلالی یہ نہیں کہا، میرا رب کہہ رہا ہے تم دل لگا لو، وہ تم سے راضی نہیں ہوگے، مجھے بتاؤ تم رہے کہاں کے؟ پہلا لفظ نہیں کہوں گا، اگلا کہوں گا، نہ گھر کا، نہ گاڑ کا، بے شک بے شک پہلا لفظ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں کیوں ڈر کے نہیں کہہ رہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس میں ایک لفظ آتا ہے جو 3 حرفوں پر مشتمل ہے، کاف تے الف، بے شک بے شک میرے بات پہ غور کیجئے گا،
سمجھ گئے؟ میں ملا کے نہیں اسے بول رہا. ایک وہ لفظ آتا ہے اگر میں یہ لفظ کہوں گا تو مجھے ڈر یہ ہے کل قیامت کے دن کہ الف کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا مولا اس سے پوچھ کہ اس نے گستاخوں کے ساتھ میرا نام کیوں استعمال کیا. مجھے ڈر یہ ہے اللہ پہ جسموں کو سلامت رکھے. مجھے ڈر یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے رب کی کچہری میں اس کا جواب نہ دینا پڑ جائے کہ مولا میں نے کب سی گستاخی کی تھی کہ اس نے میرا نام ان گستاخوں کے ساتھ ملا دی. وہ کہے گا میں کتا ضرور ہوں لیکن میں گستاخ تو نہیں تھا. میں گستاخ تو نہیں تھا. میں نے کبھی گستاخوں کا ساتھ تو نہیں کیا. لوگوں سمجھو اس بات کو. اور اگلی بات کہنا چاہوں گا اگلی بات سلمان تاثیر نے فقط ارادہ کیا تھا آسیہ کو رہا کروانے کا, کروا نہیں سکا. فقط ارادہ کیا تھا رہا کروانے کا. میرا رب نے اس کا اشر وہ کیا جو ساری دنیا نے دیکھا. اور پھر حالت یہ ہوئی کہ جنازہ پڑھانے کے لیے امام بھی نہ ملا. امام بھی نہ ملا. اور تمہیں تو آسیہ کا جرمی کوئی نہیں ملا. اور یہ کہنے والے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں. میں نے کہا سن میری بات کو, اہل حق ہمیشہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں. اہل حق ہمیشہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں. فرعون کے پہلے دربار میں فرعونی زیادہ تھے یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھے؟ نمرود کے دربار میں کون زیادہ تھے؟ نمرودی زیادہ تھے. میدان بدر میں کافر 1000 تھے. مسلمان کتنے تھے؟ 313. ساری اسلامی چکی اٹھا کے دیکھ لو, کافر زیادہ تھے, مسلمان کم تھے. میدان کربلا میں آ جاؤ, یزیدی زیادہ تھے, حسینی کم تھے. لیکن آج بھی نام زندہ ہے تو میرے حسین کا. یہ جو تمہیں تھوڑے نظر آتی ہیں نا, یہ جو تمہیں تھوڑے نظر آتی ہے, یہی تمہارے ناک میں دم کریں گے. اور میں نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اب تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. تم نے پہلوں سے سبق نہیں لیا. تم نے نون والوں سے, ان کی حشر سے, تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میرے دھرنے دینے کی وجہ سے یہ نواز شریف مقدمے بنے؟ نہیں. تم پہلے بھی ادھر تھے. تمہارے 126 دن کا دھرنا بھی ہمیں یاد ہے. اب اچھا اگلی بات سنیں, اب بڑی تکلیف ہے. کہ دھرنا دے دیا ہے, غریب ریڑھی کیسے لگائے گا, مزدور مزدوری کیسے کرے گا. میں نے کہا تم 126 دن وہاں پر ماں کا جلسہ کر رہے تھے. تم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ مزدور تمہیں یاد کیوں نہیں آئے؟ اس وقت تمہیں ریڑھی والے یاد کیوں نہیں آئے؟ ڈرو خدا سے, خدا سے ڈرو, خدا کی پکڑ سے ڈرو, اور پہلوں سے عبرت حاصل کرو. اب بھی موقع ہے, توبہ کر لو, واپس آ جاؤ. میرے رب نے توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں کیا. اللہ کریم دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, اللہ ہمیں اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل رکھے, اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل رکھے. وما علینا الا البلاغ.
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔